اب ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی شرعی حیثیت اور شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں کا غیر مسلم اقوام سے کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کے مطابق اس دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت داعی کی ہے۔ داعی کا ٹرم خود بخود بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے۔ داعی کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص یا گروہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی ون ہو کالز پیپل ٹو گاڈ۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں دوسری اقوام کی حیثیت اس دنیا میں مدعو کی ہے۔ مدعو اس گروہ کو کہتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، یعنی مسلمانوں کا غیر مسلم کمیونٹی سے جو ریلیشن ہے وہ داعی اور مدعو کا ریلیشن ہے۔ موجودہ دنیا میں مسلمانوں کا دوسری کمیونٹی سے ریلیشنز اور تعلقات، دوسروں کے ساتھ رویہ اور کسی ملک میں رہتے ہوئے ان کے معاملات اسی حیثیت داعی کے تحت طے پائیں گے۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی ہمیشہ اپنے مدعو کا خیر خواہ، ویل وشر اور ہمدرد ہوتا ہے، اس وقت بھی جبکہ مدعو سے اسے زیادتی اور برے سلوک کا، مس بیہیویئر کا تجربہ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ داعی ہمیشہ اپنے مدعو کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ ہے جسے ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ اب قیامت تک کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا۔ مگر ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب سادہ طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب پیغام خداوندی کا تسلسل اور کنٹینیویشن پیغمبر کی سطح پر جاری نہیں رہے گا، بلکہ ختم نبوت کے بعد پیغام خداوندی اب امت پیغمبر کی سطح پر جاری ہوگا، یعنی امت محمدی ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی اور مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو، امت محمدی کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہی وہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی ہے جسے قرآن میں امت وسط سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی امت محمدی یعنی مسلمان درمیانی امت ہیں۔ انہیں پیغمبر سے ریسیو کرنا ہے اور دوسری کمیونٹی اور اقوام تک کنوے کرنا ہے۔ ختم نبوت محض میلاد خانی اور نعت خانی کا نام نہیں ہے کہ آدمی ایک مجلس منعقد کر لے اور پیغمبر کی فضیلت اور منقبت بیان کرے۔ ختم نبوت مسلمانوں کے اس عمل کا نام بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی دیوانہ یا جھوٹا شخص نبوت اور پروفٹ ہوڈ کا کلیم کرتا ہے تو مسلمان اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے یا کم از کم اس سے مناظرہ بازی شروع کر دیں۔ ختم نبوت دراصل مسلمانوں پہ ایک عظیم ذمہ داری عائد کر رہا ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں پر یہ ریسپانسبلٹی عائد کرتا ہے کہ مسلمان خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ اسی طرح جھونک دیں جس طرح اس سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اول میں اپنا سب کچھ اس اسٹرگل اور جد و جہد میں جھونک دیا تھا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اس دنیا میں مسلمانوں کا یہی نصب العین ہے، یہی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے
مسلمانوں کی یہی جواب دہی ہے۔ اسی جواب دہی اور رسپانسبلٹی کو قرآن و حدیث میں دعوت اللہ اور شہادت الناس کہا گیا ہے۔ دعوت اللہ اور شہادت الناس کیا ہے؟ دعوت اللہ اور شہادت الناس کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بننا، لوگوں کو اس دنیا کے بارے میں خدا کی اسکیم کیا ہے یہ بتانا، لوگوں کو خدا کے کریشن پلان سے اویئر کرنا، لوگوں کو آخرت رخی زندگی یعنی آخرت اورینٹڈ لائف گزارنے کے لیے آمادہ کرنا، لوگوں کی سوچ کو اس طرح چینج کرنا کہ ایک خدا ان کا سب سے بڑا کنسرن بن جائے۔ دعوت اللہ کا عمل کوئی سیاسی اور پولیٹیکل ایکشن نہیں ہے۔ دعوت اللہ کا عمل پورے معنی میں ایک نان پولیٹیکل ایکشن ہے۔ دعوت کا عمل اقوام عالم کی خیرخواہی اور ویل وشنگ کے جذبے کے تحت شروع ہوتا ہے۔ دعوت کا عمل کسی قسم کی فرقہ پرستی بھی شروع کرنے کا نام نہیں ہے۔ دعوت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دعوت محبت کی زمین پر کھڑی ہوتی ہے۔ دعوت کا عمل فی الحقیقت انسانیت کے ابدی مستقبل یعنی ایٹرنل فیوچر کی فکر کے تحت شروع ہوتا ہے۔ داعی مومن اور کافر کے فریم میں نہیں سوچتا ہے۔ داعی کے پاس صرف ایک ہی فریم ہے اور وہ ہے انسانیت کی خیرخواہی کا فریم، وہ ہے انسانیت سے محبت کا فریم، وہ ہے انسانیت کے ابدی مستقبل ایٹرنل فیوچر کی فکر کا فریم۔ کافر کی اصطلاح خود یہ بتا رہی ہے کہ ایک گروہ ہے جس نے پہنچانے کا عمل انجام دیا اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے انکار کیا، لہٰذا ایک گروہ کو پہنچانے کے نتیجے میں کریڈٹ دیا جائے اور دوسرے گروہ کو انکار کرنے کے نتیجے میں ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، مگر یہ دونوں فیصلے کل آخرت میں ہونے والے ہیں۔ کسی فرد یا کسی گروہ یا کسی قوم کا کافر ہونا اس وقت واضح ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر دعوت کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام دینے کے بعد اس پر اتمام حجت کر دیا جائے۔ اس اتمام حجت کا ماڈل پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی دعوتی جدوجہد ہے۔ ہم جیسے لوگ اگر 1300 سال بھی دعوتی اسٹرگل کریں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور ہم اس معیار پر دعوت کا کام انجام نہیں دے پائیں گے۔ مزید یہ کہ اگر اس قسم کی دعوتی جدوجہد اور اسٹرگل انجام دے دی بھی جائے تب بھی یہ خدائی اختیار ہے، ڈیوائن جورسڈکشن ہے کہ کسی کے کافر ہونے کا اعلان ہو۔ یہ خدا ہے جو کسی کے بارے میں متعین انداز میں اعلان کرتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ کافر ہے۔ کسی شخص، عالم یا داعی یا مصلح یا ریفارمر کو یہ اختیار اور حق نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں تعین کے ساتھ اسپیسیفک انداز میں کافر ہونے کا اعلان کرے۔ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف دعوت ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں، خدا کے بندوں کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کریں، اور یہ سب کچھ پرامن طور سے پیسفل ڈھنگ سے انجام دیا جائے گا۔ موجودہ زمانہ میں ہم مسلمان دعوت کی فرضیت، اہمیت اور تقاضوں سے پوری طرح غافل ہیں، مگر دوسروں کو کافر کا ٹائٹل دینے میں ہم دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ ایسا کر کے ہم بیک وقت 2 گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں
اس کی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی خود سے، دوسرا یہ کہ دوسری اقوام کو، دوسری کمیونٹی کو کافر کا ٹائٹل دے کر ہم خدائی اختیار اور ڈیوائن جورسڈکشن میں مداخلت اور انٹرفیرنس کر رہے ہیں، اور ایسا کر کر ہم خدائی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت داعی کی ہے، کسی ملک میں رہنے والے ہر گروہ اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو کی حیثیت انسان کی ہے۔ مسلمانوں کو کسی ملک میں رہنے والے ہر گروہ کو انسان کے الفاظ اور ٹائٹل سے خطاب کرنا ہے۔ مسلمانوں کو تمام گروہوں کے ساتھ انسانی بنیاد پر ریلیشنز قائم کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ مسلمان خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور اسٹرگل جاری کرے، اور یہ اسٹرگل اور جد و جہد کامل طور پر پرامن اور پیسفل ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق مسلمان اگر دعوت کی اس ذمہ داری کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام دیں تو پھر مسلمانوں کے دوسرے تمام مسائل سے مسلمانوں کی حفاظت خود اللہ کرے گا۔ مسلمان اگر اس کام کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام دیں تو پھر مسلمانوں کے دنیاوی مسائل کا حل خود خدا کرے گا۔ اسی کام کی انجام دہی میں مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔